بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آج زاد الطالبین میں ہمارا 200واں سبق ہے، جس میں ہم حدیث نمبر 194 کا ترجمہ، لغوی و صرفی تحقیق، تشریح اور ترکیب کے بارے میں پڑھیں گے۔ حدیث نمبر 194 ہے، من لم يسأل اللہ یغضب علیہ، من لم يسأل اللہ یغضب علیہ۔ من جو، لم يسأل اللہ اللہ سے نہ مانگے، یغضب علیہ اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ من جو لم یسأل اللہ اللہ سے نہ مانگے، یغضب علیہ اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر لم یسأل صیغہ واحد مذکر غائب، پہلے جہت بلم، اسباب فتح یفتح، جیسے سأل یسأل سؤالا بمعنی سوال کرنا، دعا مانگنا۔ سورہ الکہف آیت نمبر 76 میں ہے، ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی، اگر میں پوچھوں آپ سے کسی چیز کے بارے میں اس کے بعد تو آپ مجھے ساتھ نہ رکھیں۔ آئیے اب اس حدیث شریف کی تشریح پڑھ لیتے ہیں۔ یہ حدیث پاک مشکات شریف میں کتاب الدعوات سے لی گئی ہے، اور اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اس حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے کہ جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ اگر تکبر اور استغناء کی وجہ سے بندہ ایسا کر رہا ہے، معاذ اللہ کہ مجھ کو خدا سے مانگنے کی ضرورت ہی نہیں، تو اس صورت میں ایمان جانے کا خطرہ ہے، اور اگر ترک دعا علت بالا کی وجہ سے نہیں، تب بھی ان کے ساتھ مشابہت ہونے کی وجہ سے ناجائز ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک وہ لوگ جو صرف میری عبادت سے سرتابی کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، سو وہ عن قریب مرتے ہی دلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ تو اس آیت میں باتفاق مفسرین عبادتی سے مراد دعا ہے، یعنی جو لوگ میری دعا سے مجھ سے مانگنے سے سرتابی کرتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ جو شخص اپنی ضروریات اللہ سے نہیں مانگتا، اس سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے، اور جتنا وہ اللہ سے مانگے گا اتنی ہی اللہ کی ذات اس سے خوش ہوگی۔ تمام انبیاء کرام علی نبینا علیہ السلام اور تمام صلحاء کی سیرت میں یہ بات ملتی ہے کہ وہ اللہ تعالی سے خوب مانگنے والے تھے۔ بقول شاعر، اللہ یغضب ان ترکت سؤالہ وبنی آدم حین یسأل یغضب،
کہ اللہ ناراض ہوتے ہیں جب اس سے مانگنا چھوڑا جائے، اور بنی آدم اس وقت ناراض ہوتے ہیں جب ان سے مانگا جائے۔ آئیے اب اس حدیث شریف کی ترکیب پڑھ لیتے ہیں۔ من کلمہ شرط، لم یسأل سیاہ واحد مذکر غائب، پہلے جہد بلم، اور اس میں ہوا ضمیر مستتر جائز الاستتار، ضمیر مرفوع متصل مرفوع محلن ہو کے اس کا فاعل، اور لفظ اللہ منصوب بالفتح لفظن ہو کے مفعول بھی، پھر فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، اور آگے جا کر یا عذب پھر سے واحد مذکر غائب کا سیاہ ہے، اور اس میں ہوا ضمیر مستتر جائز اور استتار اس کا فاعل ہے، اور علیہ علی جارہ اور ہی ضمیر مجرور متصل محلن مجرور ہو کے پھر جار مجرور مل کر یہ متعلق فعل ہوا یا عذب کے ساتھ، یعنی فعل کے ساتھ متعلق ہوا، پھر فعل اپنے فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزا، پھر شرط اور جزا مل کر جملہ شرطیہ ہوا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔